اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے اس بات کو بیان کیا کہ کوئی بھی ریاست اسلامی ریاست سے زیادہ لبرل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی ریاست اسلامی ریاست سے زیادہ لبرل ہو ہی نہیں سکتی۔ دین اسلام امن پر مبنی نظام کا نام ہے۔ اس کے بارے میں کرخت اور درست ہونے کا تصور قرآن سے نہیں، مذہب سے آیا ہے۔ مذہبی دور میں قرآن کو اس کے اپنے داخلی اور خودکار تشریعی نظام سے سمجھنے کے بجائے اس کی اصطلاحات کو قبل از اسلام کی شاعری اور قبائلی ادب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں سائنسی ٹرمز کو سمجھنے کے لیے غالب کی شاعری اور اس کے خطوط کا سہارا لوں۔ اس طرز عمل اور مذہبی مفروضوں نے قرآن کی وسیع اور کثیر المعانی اصطلاحات کو انتہائی محدود کر دیا۔ اس کی بدترین مثال یہ ہے کہ صلاۃ جیسی جامع اصطلاح کو صرف نماز تک سمیٹ دیا گیا، اور پھر انہی ناقص معنوں کو تراجم میں استعمال کیا گیا اور انہی کے ذریعے دین کو پیش کیا گیا۔ صلاۃ کو جب روایتی معنوں کی دھند ہٹا کر قرآن سے دیکھا جائے تو سورہ توبہ میں بیان جنگی قوانین وقت کی قید سے آزاد ہو کر ایک اسلامی ریاست کے ابدی اور شاندار قوانین کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور اسی کو جب صلاۃ کے مذہبی معنوں کے ساتھ دیکھا جائے تو اسلام جدید دنیا سے ناآشنا تاریک زمانوں میں بستے لوگوں کی تیار کردہ چیز کے طور پر ایسے سامنے آتا ہے کہ باہر ملکوں میں بستے خود مذہب کے معتدل اسکالرز بھی اسلام کی اس تشریح سے بھاگتے اور ان روایات سے دامن چھڑاتے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے اسی پارٹ کو روایتی ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اس پارٹ کے اس روایتی ترجمے میں ایک نہیں کئی نقائص موجود ہیں۔ اس کا یہ ترجمہ کسی طور پر بھی قرآن کے پیش کردہ نظم زندگی سے لگا نہیں کھاتا۔ اس کا یہ ترجمہ مذہبی روایات کا پرچاکر اور قرآن میں انسٹال اپنے تشریعی نظام سے قطعی ناواقف شخص ہی کر سکتا ہے۔ یہ ترجمہ کلیئر کٹ میسج دیتا ہے کہ اگر وہ یعنی مشرکین اپنے زندگی کی خیر چاہتے ہیں تو اب انہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ یہ چیز سلامتی پر مبنی نظام کے بنیادی اصول لا اکراہ فی الدین یعنی اس دین کو اپنانے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے کہ سراسر خلاف ہے۔ یہ ایک انسان کو دی جانے والی اس شخصی آزادی کے خلاف ہے جس میں اسے اپنی مرضی کے استعمال کا حق دیا گیا ہے۔ ایک ریاست ایک انسان سے اس کی آزادی کا یہ حق کیسے چھین سکتی ہے؟ اگر آپ نے اس کی آزادی چھین لی تو اب وہ کھلی منافقت میں زندگی گزارے گا، یعنی جس چیز پر وہ اندر سے راضی نہیں باہر سے وہ اسے ہی قبول کر رہا ہوگا۔ تو پھر اللہ کو انسان کو پیدا کرنے اور اسے مرضی کی آزادی دینے کا اعلان کرنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ طاقت آ جائے تو مخالف پارٹی کے انسانی اور ریاستی حقوق ساقط ہو جاتے ہیں یا ضبط کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ طاقت کے اس اصول کی کھلم کھلا دلیل ہے۔ تو دنیا کے بعض ملکوں میں جب لشکر کشی کی صورت میں مسلمانوں کو مار دیا گیا یا انہیں عقیدے کی جبری تبدیلی پر مجبور کیا گیا، وہ بھی غلط نہیں تھا۔ اس ترجمے کی روح سے اسلام میں یہی کچھ نبی کی موجودگی میں سب پریکٹس کیا گیا، کیونکہ قرآن میں لکھا آیت کا ترجمہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ پچھلی آیات ایک گروہ کے ایکشنز کو بیان کرتی ہیں، جیسے معاہدے کی خلاف ورزی، اس کی تحلیلگی، جہریت، دشمنی، اخراج اور جنگ، یعنی زیر بیس مسئلہ ان کے طرز عمل کا تھا۔ تو پھر روایتی ترجمہ اچانک عقیدے کی تبدیلی کو بطور حل کیسے پیش کر دیتا ہے؟ اگر ان سے کہا جائے کہ اگر یہی کام انگلینڈ یا امریکہ یا کوئی بھی اور ملک وہاں پر بستے مومنین کے ساتھ کرنا شروع کر دے تو وہ بھی تو ٹھیک ہی ہوگا، یا کسی کو بھی جرم کی سزا دینے کے بجائے اس ملک کا قانون تجویز کر دے کہ اگر تم عقیدہ تبدیل کر کے یہ کرنے لگو تو بات ختم۔ ایک ریاست کی طرف سے اس طرح کے طرز عمل کو آج بھی کوئی بھی ریاست ایک ذمہ دارانہ عمل کہہ سکتی ہے؟
اندھی تقلید اپنی جگہ، مگر جو لوگ اپنے رب کی آیات پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک نقطہ اسلام کو ایک جابرانہ نظام کے طور پر پیش کر رہا ہے، جہاں ایک دوسرا عقیدہ رکھنے والے کے لیے اسلامی ریاست میں اپنے عقیدے کے مطابق جینے کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اور یہ اس خدا کی کتاب کہہ رہی ہے جو اپنے آپ کو علیم حکیم کہتا ہے۔ تو پھر اس سے تو مغرب کی ریاستیں زیادہ وسیع القلب ہیں، جو ایک آدمی کو اپنی زندگی پوری طرح سے جینے کا اختیار دیتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس ریاست کے قوانین کے تحت رہے اور ٹیکس پے کرے۔ ریاست اور قانون کے معاملات سے ڈیل کرتے کسی بھی ماہر کے آگے جا کر یہ ترجمہ رکھ دیں، وہ اسے دور جاہلیت کی کسی جابرانہ ریاست کا ایک قانون ڈکلیئر کر دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی نہیں، مذہب کی زبان ہے جو ترجمے کی صورت میں بول رہی ہے۔